آج ہمارے نوجوان ماشاءاللہ اس پلیٹ فارم میں بھی بڑے نوجوان بیٹھے ہیں جو کالج یونیورسٹیز کے ساتھ تعلق رکھتے ہو. یہ ایسا طبقہ ہے جن کے دل میں دین کا درد یقیناً ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے. وہ پریشان ہو جاتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, آئی ڈیز ہولڈر ہوتے ہیں, ان کے فرینڈز ہوتے ہیں. ایک آئی ڈی بنا لو, 5000 بندہ آپ کا فرینڈ ہو سکتا ہے, لاکھوں آدمی آپ کے فالوورز ہو سکتے ہیں. وہ شوق سمجھتے ہیں یہ قادیانی کی آئی ڈی نہیں ہوگی, حضور پاک کی تعریف کے پوسٹر شیئر کر رہا ہے, رسول اللہ کی مدحت کو بیان کر رہا ہے. میرے بھائی, میرے سادے نوجوان, کبھی اس پنگے میں نہ آنا, کبھی اس چنگل میں نہ آنا. یہ پرانے شکاری ہیں, نایا جال ہے. یہ پرانے صیاد ہیں, نئی ترتیب ہے. یہ پرانے چور ہیں, نئی ترکیب ہے. یہ آئے ہیں حضور پاک کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے, ختم نبوت پر حملہ آور ہونے کے لیے. نام بتایا ہے ہم حضور پاک کے غلام ہیں, کام بتایا ہے ہم حضور پاک علیہ السلام کی مدد بیان کرنے والے ہیں. جی نہیں, ان سے بات کرنا حضور پاک کے بعد کسی اور کو نبوت ملنی ہے یا نہیں ملنی, بنیاد اس پہ رکھنا, فوکس اس پہ رکھنا, توجہ اس پہ رکھنا, بات کے حوالے کو مرکوز اس پہ رکھنا. وہ ختم نبوت کو مانے گا تو مومن ہوگا, انکار کرے گا بے ایمان ہوگا. یہ میں بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہم سے بعض نوجوان ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں حضرت ایک بات بتائیں. ہم جب ان کی بات سنتے ہیں ہمیں لگتا ہے اس نے قادیانی کتابیں پڑھی ہیں, اور ہم پوچھتے ہیں بھائی کوئی قادیانی لٹریچر پڑھا؟ کہتے ہیں جی نہیں پڑھا. قادیانیوں کی کیسٹ سنی؟ جی نہیں سنی. قادیانیوں کے کلپ دیکھے؟ جی نہیں دیکھے. تو بیٹا تو بات کیسے کر رہا, یہ سوال کیسے کر رہا؟ جی ہم دوستوں میں بات چلی تھی. وہ دیکھیں گے دوست کون ہے؟ کہتے ہیں فیس بک پر کیمنٹ آیا تھا, یوٹیوب پر کلپ دیکھا تھا, گوگل و کروم پہ میں نے سرچ کیا تھا, tune.pk پر میری آئی ڈی تھی, میں نے وہاں سے دیکھا تھا, جی مجھے میل آئی تھی. اس وہ دوستی کا پن سمجھتے ہیں, اور وہ وہاں دیکھتے ہیں پروفائل کو, بندے کے سر پہ پگڑی ہوگی, بندے کے چہرے پہ داڑھی ہوگی, وہ 2-4 دین کی باتیں, وہ 2-4 اللہ رسول کی باتیں کر کے ایمان کا ڈاکو بنا ہوا ہوگا. دراصل اس کا کام یہ ہوگا اس طبقے کو اپنے سے قریب کروں, ان لوگوں کو اپنے سے قریب کروں جو صرف تعریف مصطفیٰ سن کے بڑے خوش ہو جائیں. جب وہ قریب ہوں گے اس کے فرینڈز بنیں گے, دوستی چلے گی, کیمنٹس آئیں گے, بات میں آئی ڈی مینشن ہوگی, تو قادیانی آہستہ آہستہ اپنی تبلیغ کرے گا. سب سے پہلی تبلیغ قادیانیوں کی یہ ہے, وہ کہتے ہیں دیکھو جی سنجیدہ بات کرنا چاہیے, غصے میں نہیں آنا چاہیے. عام نوجوان سمجھتا ہے, کالج کا اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے جی بات تو بہت اچھی ہے, سنجیدگی سے بات کرنی چاہیے, بڑی کول مائنڈڈ ڈیبیٹ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے غصے میں نہ آئے. وہ آہستہ آہستہ یہ بات کر کے پھر کہے گا بھائی یہ دیکھو, وہ کوئی ایک نہ ایک عالم کا آدھا کلپ کاٹ کے دکھائے گا. یہ کیسی تبلیغ ہے, بازو چڑھائے ہوئے ہیں, یہ کیسی تبلیغ ہے, غصے میں بات کی صدا لگائی ہوئی ہے, یہ کیسی تبلیغ ہے. جی مرزا قادیانی کو گالیاں دے رہے ہیں, بھائی پرسنل اٹیک نہیں کریں. نوجوان سمجھتا ہے ہجی پرسنل اٹیک تو نہیں کرنا چاہیے, پرسنل نہیں ہونا چاہیے. بھائی ذاتی بات نہ کرو, نظریاتی بات کرو. ایسا آتے آتے وہ ایک دن یہ زہریلی گولی دے دیتا ہے. وہ کہتے دیکھو بھائی ہمارے پیغمبر معاف کرنے والے تھے یا سزا دینے والے تھے؟ نوجوان کہتا ہے میرے پاک پیغمبر تو معاف کرنے والے تھے, میرے پاک نبی تو رحمت للعالمین تھے, شفیع المذنبین ہیں, میرے پاک پیغمبر تو گناہگار کی سفارش کریں گے, حضور پاک تو معاف کرتے ہیں. تو وہ کہے گا دیکھو جی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے, کوئی نبوت کی شان میں بات کرتا ہے, اسے سمجھایا جائے, پیار دیا جائے, محبت دی جائے, حضور والے اخلاق دیے جائیں. اسے جو غصہ کرو گے وہ خود سے دور ہو جائے گا, اس پر پریشر ڈالو گے وہ اور سخت ہو جائے گا. نہ بابا تبلیغ کرنی چاہیے, پیار کرنا چاہیے,
چاہیے، محبت دینی چاہیے، اخلاق دینا چاہیے۔ میرے کالج یونیورسٹی سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے بات تو بہت اچھی ہے، میری مسجد کا مولوی جمعے میں ختم نبوت پہ بات کرتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، اسٹیج کا خطیب بات کرتا ہے، آنکھوں سے اس کی سرخی جھلکتی ہے، ہاتھ اس کے کھلے ہو جاتے ہیں۔ بھائی سنجیدگی سے بات کریں، پیار سے بات کریں، سختی کریں گے وہ دور ہو جائے گا۔ لہٰذا گستاخوں کے لیے، قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یوں نہیں، میں ان دونوں بنیادی باتوں کو دلیل کی دنیا میں یوں کک مار رہا ہوں جیسے فٹ بال کے میدان میں فٹ بال کو کک لگائی جاتی ہے۔ قادیانیوں سے کہنا اوے سنو، گستاخ کو پتہ نہیں ہے، گستاخی کر بیٹھا، اسے قریب کرو، اسے علم نہیں ہے، اس سے کہو اوے اگر یہ گستاخ اتنا ناواقف تھا تو نبوت کی گستاخی کیوں کی؟ یہ چیف آف دا آرمی سٹاف کی گستاخی کرتا، یہ کسی فوجی کو گالی دیتا، کسی تھانے میں جا کر ان پہ لانتے بھیجتا، کسی گن والے کے سامنے جا کے اس کو گالیاں دیتا۔ میں دیکھتا یہ ناواقف ہے، میں دیکھتا یہ سادہ آدمی ہے، یہ تھانے دار کو گالیاں دے رہا، میں دیکھ لیتا، سمجھ آ جاتا۔ عجیب بات ہے، جو پیغمبر کی گستاخی کرے یہ پاگل بن جاتا ہے۔ میں نے آج تک پاگل نہیں دیکھا جو خود کو صدر کہے، وزیر اعظم کہے، وزیر داخلہ کہے، وزیر خارجہ کہے، وزیر اعلیٰ کہے، گورنر کہے، آئی جی کہے۔ اور تو چھوڑو، مجھے ایک بندہ دکھا دو جو خود کو ایک علاقے کا تھانے دار کہہ دے، چھوٹے سے چھوٹی چوکی کا ISI کہہ دے، ASI کہہ دے، مجھے دکھا دو، میں مان لوں گا۔ لیکن عجیب بات ہے، جو گستاخ ہے پکڑا جائے جی پاگل ہے، جو گستاخ ہے گرفتار ہو جائے جی پاگل ہے۔ اسے پیار دو، اوے پیار دیں تو بات سمجھ آئے گی۔ میں آپ کی لاجک مانتا ہوں، یہ کبھی تھانے دار ہونے کا دعویٰ تو کرے، فضائیہ کا چیف ہونے کا دعویٰ تو کرے، بری فوج کے آرمی چیف ہونے کا دعویٰ تو کرے، کبھی خود کو وزیر اعظم کہے، کبھی وزیر اعلیٰ کہے، وہ نہیں کہتا اسے صرف ذات پیغمبر ملی ہے۔ یہ باتیں ہمارے سامنے مت چلانا، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ ایک قادیانی کو ہم نے پکڑوایا اپنے ایریا میں، وہ تبلیغ کر رہا تھا مرزے کی، پکڑ کے پولیس نے اندر کر دیا، اس پر کیس آیا۔ جب جج کے سامنے پیشی پر بات ہوئی، بطور گواہ ہمارے علماء گئے تو وہ قادیانی کی مینٹل سرٹیفکیٹ لے کر آئے۔ اجی ڈاکٹر کہتا ہے یہ بیچارہ ذہنی مریض ہے، ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا ہے، میڈیکل اسٹاف بیٹھا ہے، ہسپتال نے لکھ کے دیا ہے یہ بیچارہ ذہنی طور پہ نارمل ہے۔ اس کی نارملائز کیفیت تھی، اس کیفیت میں کہہ بیٹھا۔ ہم نے کہا جج صاحب عقل مند ہے، آپ اس کو ایکسپٹ کر رہے، کیسے مان رہے ہیں؟ اسے کہو کبھی پولیس والا ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی پولیس کو گالیاں دی، کبھی آدمی کو گالیاں دی۔ بھئی طاقتور کو تو گالیاں نہیں دیتا، اس بے ایمان نے صرف ذات نبوت کو تختہ مشق بنایا ہے۔ تو بات سمجھ آئی جی، بات ٹھیک ہے۔ پھر جب بات چلی، پھر قادیانیوں کو ایک اور جو ہے نا کیا کہتے وار آیا، اچھا بھائی میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ یہ بڑا عجیب بات ہے، جب پکڑے جائے پھر کہتے ہیں ہم غلطی تسلیم کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ گھوٹکی کے مسلمانوں یاد رکھنا، جب کیس عدالت میں چلا جائے انہیں کہنا ہمیں معافی کا اختیار نہیں ہے، قانون جانے اور قرآن جانے۔ ہم نہیں ہنستے پیچھے، یہ جانے، اس کا کام جانے۔ قانون میں تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، شریعت میں تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ ہمارے کوئی ابے، میرے بھائی کے والد، میرے والد، میری بہن اور میرے ابو کی بات نہیں ہے، یہ رسالت مآب کی بات ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا